الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم في الموت. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے گئے، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری دنیاوی زندگی کے سارے ساز و سامان کو مہیا کیا اور ہماری زندگی کو ایک آسان سانچے میں ڈھال کر ہم تمام انسانوں تک پہنچا دیا۔ معزز سامعین کرام، میں مبارکباد دینا چاہوں گا اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے اس بزم کا سنرچھن اور جو کیا کہتے ہیں آغاز کیا اور اس کو منعقد کیا۔ سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق وہی حضرات ہیں جنہوں نے اس بزم کو سجایا اور رچایا، جیسے عبدالعلی بھائی، سمیر بھائی، عبدالشکور بھائی، شاید یہاں موجود نہیں ہیں، شعیب بھائی، خالد بھائی، اور جو بھی تمام افراد اس پروگرام میں شامل ہیں اس کے چلانے میں، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، ابھی جب شروع میں میں یہاں بیٹھا تھا تو دیکھا تعداد قریب 50 تھی۔ اب کوئی گنتی کرنا چاہے تو وہ 35 سے زیادہ نہیں نکلے گی، اور جو ہماری ماؤں بہنوں کی جو تعداد ہے وہ تو انہی لوگوں کو پتہ ہے کتنی ہے۔ لیکن جس طرح سے سنچالن مہودے ابھی اعلان کر رہے تھے، شاید مجھے لگتا ہے کوئی کسی بات کا شکوہ ہے کہ اگر اس گاؤں میں 100 گھر ہیں اور 100 گھروں میں 50 افراد یہاں موجود ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ دین سے کوئی دلچسپی ہے نہیں، کیونکہ اگر یہی مجمع اگر کہیں ایک گڈھے کا کوئی پٹا ٹوٹ گیا ہوتا، وہاں مچھلی مرا ہوتا تو وہاں سارے افراد اکٹھا پائے جاتے ہیں۔ بات یہ دراصل حقیقت ہے، آپ بے شک کہو یا نہ کہو، تصدیق کے مہر اللہ رب العالمین لگاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور ہمارے سنچالن مہودے سے میں یہ کہوں گا، میرے بھائی اگر آپ کو تکلیف ہے تو رہنے دیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کرتے تھے، زور زبردستی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو آئے اور دین کی بات سیکھے۔ ہمارا کام ہے بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ گرچہ ایک آیت کو۔ ہم اب کسی کے دل میں بیٹھا کر کے یا بھول کر کے پلا تو نہیں سکتے، اور نہ ہی ڈنڈے سے مار کر وہ کام کروا سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرا موضوع خطاب ہے اصلاح معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان بچوں نے، ان نوجوانان منقورہ نے جب اپنے معاشرے میں دیکھا، کچھ کوتاہیوں کو دیکھا کہ واقعی میں ہمارے گاؤں میں کچھ کوتاہیاں ہیں، تو ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں بات پیدا ہو گئی کہ چاہے شاید کوئی پروگرام کیا جائے اور لوگوں کے ایمان کو ایک بار پھر سے تازہ کیا جائے، تاکہ وہ لوگ، اور رمضان کا مہینہ بھی آ رہا، تاکہ لوگوں کا ایمان تازہ ہو اور دین کی طرف رغبت رکھیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ایک بندے مومن
اللہ کی شریعت کو پامال کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فراموش کرے تو حقیقی معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ بہت سارے افراد ہیں دنیا میں صرف اسی لیے آئے کہ وہ جیے کھائیں رکھیں اس کے بعد مر جائیں، زندگی چلتی رہے گی، ایک دن مر جائیں گے، تمام ہو جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے جب انسان کی تخلیق کی تو اپنے مقصد کا اعلان کیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، میں اب اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں اور میں اپنے سنچالن مہودے سے یہی کہوں گا، میرے بھائی جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین نے پہلے سے طے کر دیا ہے وہ کون کون مسجد میں رہے گا۔ جو دین سے بھاگنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے زبردستی نہیں لائے گا، کیونکہ اس کو اختیار دے گیا اور بندے کے تقدیر میں لکھ دیا، اور انسان کو معلوم ہے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ انسان کا راستہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، یہ میرے رسول کا راستہ ہے، یہاں جانا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، جن کو آنا تھا وہ مسجد میں آ گئے، اور جن کو نہیں آنا تھا وہ اپنے گھروں پر سوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ اپنی بستروں سے سو کر کے ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بھائی کے اندر یہ کوئی فطور ہوگا، کوئی بغض و عداوت ہوگا، کہ رب کائنات کی قسم وہ کل قیامت کے دن بخشا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ انسان اس کو بخش نہ دے، کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ ہر جمعرات کو اور سوم کے دن دفتر کھلتے ہیں، ہر بندے کے اعمال کو جانچا اور دیکھا جاتا ہے، اور اس میں سے کوئی بیزتی بھی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، لیکن جس کے اندر رائے کے برابر کے دانے کے برابر بھی بغض و حسد کسی بھائی کے تعلق سے ہوگا وہ نہیں بخشا جاتا ہے، اس کا رجسٹر لپیٹ کر پھر سے اسی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے ایسے ساتھیوں، معاشرہ ایک انسان، ایک مرد اور عورت سے مل کر بنتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں میں جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی تفاوت کے ساتھ ساتھ بہت سے امتیازات پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مرد کو مرد کہا جاتا ہے اور عورت کو عورت کہا جاتا ہے۔ یہ مرد و عورت مل کر کے سماج کی ایک ضرورت بنتے ہیں، اور جب سماج کی ضرورت بنتے ہیں تو اس سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ منکورہ پہلے 5 گاؤں میں تھا، اب 100 گھروں میں ہو گیا، تب جا کر کے 100 گھر بنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ بہت بڑے مبارکباد ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو چن کر بھیجا۔ آپ کی یہ محنت اور آپ کا یہ جاگنا راگا نہیں جائے گا، کیونکہ رب العالمین کے فرشتے موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کہاں ہے، کس حالت میں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں نہ آنے کی اگر میں سب سے بڑی بات وجہ کہوں تو یہ موبائل ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ علماء کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ موبائل پر حرام کا فتویٰ لگا دیا جائے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر موبائل کہیں گھاٹا پہنچا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں فائدہ بھی پہنچا رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہوں گا، اگر کسی بھائی نے اس کو محض لہو لیب کے لیے خریدا اور اس کو استعمال کیا تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے حرام ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے جو شخص لو لیب کی بات کو خریدتا ہے اللہ کے راستے کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس کے آیتوں کا مذاق اڑانے کے لیے، اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ رسوا کن عذاب کے مستحق ہے۔
میرے عزیز ساتھیوں موبائل کا استعمال عام ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج ہم اپنے گھروں پر بیٹھ کر کوئی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن رب کے بارگاہ میں ہمیں آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میرے عزیز ساتھیوں رب خوب جانتا ہے آپ کی ذہن، آپ کا دماغ، آپ کا دل کس طرف بھاگ رہا ہے، کس طرف رغبت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی اس راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ جو انسان جس راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور شیطان تو پہلے سے لگا ہوا ہے اس راستے کو اور مزین کر دیتا ہے۔ جاؤ اب تم ایسے جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں موبائل ہمارے معاشرے میں اتنی خطرناک بیماری ہے۔ یہ موبائل میرے عزیز ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور گھر کے گارجین یہ بات یاد رکھنا، کل قیامت کے دن اگر کسی بچے کو کسی موبائل کی وجہ سے اسے کسی عذاب میں مبتلا کیا گیا تو یقین جانیے کل آپ کی بھی گریبان پکڑی جائے گی اور آپ سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا میں نے تجھے دولت کی تھی، آپ نے اپنے بچے کو موبائل خرید کر دیا، اس نے اس کا غلط استعمال کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں اگر واقعی میں یہ بات وہاں پائی گئی تو آپ بھی گرفت ہوں گے اور رب کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آپ کو یہ سوال دینا پڑے گا۔ ہر انسان کو اپنی اولاد کے بارے میں سوال اپنے اولاد کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا اور وہ اس کا جواب دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں رمضان آ رہا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ کہوں گا اگر گفتگو کر رہے ہوں گے اپنے آپس میں تو برائے مہربانی میری بات کو سنیں۔ یہی رمضان آ رہا ہے، بہت ساری ماں بہنوں کے پاس موبائل ہوں گے اور کچھ جو گاؤں کے بہویں وغیرہ ہوں گے ان کے پاس بھی موبائل ہوگی۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، فرصت میں بیٹھے تو کیا کہیں گے، چلو لوڈو کھیلو، لوڈو نہ کھیلے تو چلو وہ کونوں سیریل دیکھ لو۔ میرے عزیز ساتھیوں اگر وہ سیریل دیکھ رہے ہیں، اگر وہ لوڈو کھیل رہے ہیں، کیا گھر کے گارجین گھر میں موجود نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ ان کو منع کرنے کی ضرورت ہے، وہ ان کو سختی سے منع کرے اور کہیں میری بیٹی اور یہ میری بہو تو قرآن کی تلاوت کر۔ میرے عزیز ساتھیوں قرآن کی تلاوت رمضان میں ایک ایک حرف پر 70 نیکیاں ملتے ہیں مولانا، 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اگر 10 گنا کہیں بڑھا دیا جاتا ہے، اگر کوئی گناہ کا کام کرو وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب اپنا وقت نکالنے کے لیے، اس کو وقت کو کاٹنے کے لیے آپ سیریل دیکھیں گے۔ آؤ میں بتاتا ہوں کیا کریں۔ آپ کا دل جب نہ لگے، آپ کا دل جب دیکھے پوری طرح سے فرصت میں ہے نہ لگے، میرے عزیز ساتھیوں میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر سن لو، آؤ اور کتاب اٹھاؤ، رب کی قرآن کو اٹھاؤ اور نبی کے اسوہ حسنہ کو اٹھاؤ، حدیث کو اٹھاؤ۔ بہت ساری کتابیں آپ کے گھروں میں موجود ہوں گی، صحابیات کے واقعات کو پڑھو اور امہات المومنین کے واقعات کو پڑھو اور صحابی کے واقعات کو پڑھو۔ اس سے آپ کو نصیحت ملے گی، آپ کے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ آپ کا معاشرہ اگر تباہی کے دہانے پر جا رہا ہوگا تو اس سے بچ جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں آپ جب قرآن کی تلاوت کریں گے فرشتوں کا نزول ہوگا، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت کے فرشتے نازل ہوں گے، آپ کے چہرے پر ایک روحانی روشنی ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں تلاوت کر رہے تھے اور ان کا ایک گھوڑا قریب بڑھا ہوا تھا، وہ تلاوت کر رہے تھے۔ جب تلاوت کرنے لگے تو اچانک آسمان سے نور ٹپکنے لگا، نور کی شکل میں کچھ فرشتے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ اور میرے ساتھیوں یہ منظر دیکھ کر ان کا گھوڑا بھڑکنے لگا۔ جب گھوڑا بھڑکنے لگا قریب ان کا بچہ سویا ہوا تھا، انہیں اس بات کا ڈر ہوا دل میں
بچے کو یہ گھوڑا کچل نہ دے، روڈ نہ دے، قرآن کو پڑھنا بند کر دیا، گھوڑا بھی بدکنا بند کر دیا، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر کلام کو بند کر دیا، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بدکنے لگا۔ ان صحابی کے دل میں بات کھٹکی کہ لاؤ آخر ماجرا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لے۔ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول میں ابھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، آسمان سے کچھ روشنی کی شکل میں نظر آئے، میرا گھوڑا بدکنے لگا، میرا قریب ایک چھوٹا بچہ 4-5 مہینے کا بچہ سویا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول میں اپنے بچے کے ڈر کی وجہ سے کہیں اس کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے، گھوڑا رود نہ دے، اس ڈر کی وجہ سے میں نے کلام اللہ کو پڑھنا بند کر دیا، اس کی تلاوت کو ترک کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے وہ کوئی چیز دیکھی؟ کہا اللہ کے رسول میں نے آسمان کی طرف جب نظر ڈالا تو دیکھا روشنی کی شکل میں کچھ شعاعیں آسمان دنیا سے دنیا کی جانب آ رہی ہے۔ کہا اے میرے صحابی اگر آپ کلام پڑھنا بند نہیں کرتے، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا بند نہیں کرتے تو آج تم فرشتوں کو اصلی حالت میں دیکھ لیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں غور کرو، آپ جب سیریل دیکھیں گے اور جب لوڈو کھیلیں گے تو یہ کہتے ہیں نا کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے رمضان کے دن میں، لیکن میرے عزیز ساتھیوں شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے لیکن اس کی پاور دیکھو، وہ 11 مہینہ اتنا زیادہ بہکا دیتا ہے، اتنا زیادہ بہکا دیتا ہے کہ 1 مہینے میں اپنا کام کر جاتا ہے۔ اگر آپ 11 مہینے تک سیریل دیکھیں گے تو آپ کی یہ عادت پڑ چکی ہے، آپ کو اس چیز کی لت پڑ چکی ہے، آپ اس سے باز نہیں آ سکتے۔ آپ کو سیریل دیکھنا ہے، بغیر سیریل دیکھے آپ کا بخار نہیں اترنے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اس واقعے پر غور کرو کہ اگر ہم تلاوت کریں گے رمضان کے مہینے میں تو فرشتوں کا نزول ہوگا، برکت کے فرشتے نازل ہوں گے، اللہ رب العالمین کا محافظ فرشتے آپ کے گھروں کے ارد گرد ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے، آپ اللہ کے امان میں رہیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور یہ موبائل یہی تک نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کا، اس کو بگاڑنے کا، اس کو تباہی اور بربادی کے تہانے میں لا کر کھڑا کرنے کا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں ہمارے نوجوان اگر ہماری ماؤں بہنوں اگر سیریل دیکھتے ہیں تو ہمارے نوجوان اس سے کہیں 2 قدم آگے۔ ابھی میں آ رہا تھا قدم دڑوا سے تو کچھ لوگ جو گاؤں کے باہر پل نہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک بولا کہا بھیا ہم کو بھی لے چلو۔ ارے بھائی آپ کے گاؤں میں پروگرام، آپ کو تو پہلے وہی موجود ہونا چاہیے، ہم سے کہاں پوچھ رہے ہو تو ہم کو لے چلو۔ اور نبی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کے بعد اگر کوئی خلوت میں کسی جگہ رہتا ہے گویا وہ شیطان کا بھائی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مغرب کے بعد جب راتیں سائیں کرنے لگے سناٹا جگہوں پر، وہاں شیطانوں کا ہجوم ہوتا ہے، وہاں ان کی جو ہے ان کے کارندے اور ان کے کارکنان جمع ہوتے ہیں اور ان کو ان کے احکام بتائے جاتے ہیں کہ کس گھر میں کیا کرنا ہے، کس بھائی کے ساتھ کیا کرنا، اس کے احکام بتائے اور سمجھائے جاتے ہیں۔ اور ہمارا نوجوان بھی گھر کے باہر، گاؤں سے باہر 2-4 قدم دور جا کر کے اسی پل پر بیٹھتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان عشاء کے بعد ایسے ہی لایانی باتیں کرے تو گویا وہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، کیونکہ عشاء کے بعد یا تو وہ تلاوت کرے یا تو کوئی کتاب پڑھے جو
شریعت کے تعلق سے ہو یا پھر کوئی ضروری کام ہو اس کو کرے گا تو بہتر ہے کہ سو جائے. اب اگر کوئی انسان کوئی نوجوان عشاء کے بعد گھومے تو اس کو شیطان ہی کہیں گے، کیونکہ شیطان کا جو چلنا ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد ہی چلتے ہیں، مغرب کے بعد ہی چلتے ہیں. مغرب کے بعد تو گاؤں کے باہر ادھر ادھر بھٹکتے رہتے گاؤں کے کنارے، لیکن عشاء کے بعد وہ گاؤں میں بھی چلتے ہیں. میرے عزیز ساتھیو، اب غور کرو، موبائل ہاتھ میں اور شیطان کا کام چالو ہے. موبائل، یار میرے بھائی، موبائل اللہ رب العالمین کی بھی ایک نعمت ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. آپ اسی موبائل سے قرآن کی تلاوت سنو، بیانات سنو، مقررین کے ترجمہ معنی قرآن پڑھو. قرآن تو سب پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ سے کوئی نہیں پڑھتا. اگر ترجمہ سے پڑھو تو آپ کا ثواب اور بڑھ جائے گا اور آپ کو شریعت کی جانکاری ہوگی. آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنے اولاد کو شرعی تعلیم دے سکتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر لوگوں کو چلا سکتے ہیں. آپ کا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہو جائے گا. اور ہمارے نوجوان، ہمارے جو گاؤں کے ذمہ دار حضرات ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر مغرب کے عشاء کے بعد کوئی نوجوان موبائل کے ساتھ گاؤں میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے بے فضول اگر ملتا ہے، اگر فضول ملتا ہے تو اس سے بات پوچھیں، بھائی تم کہاں ٹہل رہے ہو؟ اگر کسی درد سے ہے تو اس کو چھوڑ دے، ورنہ کہہ دے آرام سے جا کر سو جاؤ. کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں راوی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اگر آپ زبان سے طاقت رکھتے ہیں تو زبان سے روکیں. اگر ہاتھ میں بھی طاقت ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، نہیں تو اپنے دل میں اسے برا جانے. یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گاؤں کے جتنے افراد ہیں اور جتنے نوجوان ہیں وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. وہ اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں بہوؤں پر نظر رکھے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے حدود کو فرام کر کے، اللہ کے رسول کے فرمان کو فراموش کر کے، وہ شریعت سے نکل کر کے، حدود کو توڑ کر کے باہر نکل جائے اور کوئی ایسی غلطی، ایسے گناہ شرکت ہو جائے جو اسلام میں ایک بدترین اور کبھی فعل مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کل قیامت کے دن اور میدان حشر میں شرمندگی کا چہرہ دیکھنا پڑے. ایسا نہ ہو. میرے عزیز ساتھیوں، ہر انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. اس حدیث کے زمرے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ اپنے قرابت داروں کو سمجھائیں، ان کو ڈرائیں. آپ مارکیٹ میں تبلیغ نہ کریں، آپ بازاروں میں تبلیغ نہ کریں، گاؤں نکڑوں میں تبلیغ نہ کریں. پہلے اپنے گاؤں کا، اپنے گھر کی اصلاح کریں. میرے عزیز ساتھیوں، ہر انسان، ہر گارجین اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے. کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ گناہوں کو، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، پسینوں سے سرابار ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ مسیرہ برادر کی، نہ جوڑا ہوگی شوہر کی. وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا. جب ایسا ماحول ہوگا تو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح ڈھنگ سے تربیت کی ہوگی اور اس کو دین کے راستے پر، دین کے سانچے میں ڈھالا ہوگا تو رب العالمین اس کی وجہ سے، اگر آپ کل قیامت کے دن آپ کے بچے کی دعا اور آپ کے اولاد کی دعا اور آپ کے بچوں کے راہ راست پر ہونے کی وجہ سے رب العالمین آپ کے عذاب کو ہلکا کر سکتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، مسلم شریف کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة
جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. میرے جی ساتھیو اس حدیث میں جو میرا محل شاہد ہے او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہے. اگر اولاد ہے نیک ہے، اگر اولاد نیک ہے، اگر اسلام کے نقش قدم پر چلتا ہے، رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا اس کے ماں باپ کے حق میں، اور کل قیامت کے دن اس کی دعا کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ رب العالمین بخش دے گا اور اسے جنت عطا کرے گا. میرے جی ساتھیو لیکن گارجین کی ذمہ داری کیا ہے؟ گارجین کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو دین کی سیدھی راستے کی تعلیم دے اور اس کو دین شرعی کی تعلیم دے. اگر وہی بچہ اس بات سے واقف ہے کہ واقعی میں ہمیں اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا ہے، جب وہ کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آپ کے مرنے کے بعد جب آپ قبر میں مدفون ہوں گے تو اس کی وجہ سے رب العالمین آپ کے عذاب کو ہلکا کر دے گا. لیکن جب وہ یہ ساری باتوں سے ناواقف ہوگا، اسے نامعلوم ہوگا، اسے اس بات کا علم نہیں ہوگا، تو کیا دعا کرے گا آپ لوگوں کے بارے میں؟ تو آپ کا حال قبرستان میں وہی ہوگا، لالا لادری لالا، اور میدان حشر میں بھی وہی حال ہوگا، رب العالمین میں کچھ نہیں جانتا ہوں. میرے جی ساتھیو ایک بات یہ غور کر لیجئے اور اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے. اگر کوئی مقرر یہاں سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور آپ وہ بات ابھی تک نہیں جانتے تھے اور آج جانا ہے، آج یہ منقورہ میں 21 تاریخ کو جانا ہے، تو آپ پر حجت قائم ہو جائے گی. کل قیامت کے دن اگر آپ رب العالمین کے سامنے یہ کہیں گے میرے رب میں اس بات کو نہیں جانتا ہوں، تو رب العالمین وہ دن آپ کو یاد دلا دے گا، کہے گا یاد کرو 21 تاریخ 2023 کی جو منقورہ کے مسجد میں فلاں شخص نے فلاں بات آپ لوگوں کے کانوں کو گوشے گزار کیا تھا، آپ پر حجت قائم ہو گیا. اب اگر آپ کوئی اس پہ منہ پھیرتا ہے تو رب العالمین اس پہ عہدے منہ جہنم میں ڈال دے گا. میرے عزیز ساتھیو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اگر کوئی لو لعب کی بات خریدتا ہے رب کے راستے سے غافل ہونے کے لیے، تو اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. میرے بھی ساتھیوں اگر موبائل واقعی میں اس کا استعمال صرف فلم، سیریل، لوڈو، پبجی، اللہ کی قسم یہ مسجد کا راہ ہے، جس طرح تم پبجی دیکھتے ہو نا اسی طرح فرشتے بھی پبجی دوڑا دوڑا کے ماریں گے. وقت کے ضائع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل قیامت کے دن تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان شبابہ فیما بلا، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا. میرے عزیز ساتھیو اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا اپنے رسول کے ذریعہ کہ بتا دو اپنی امتیوں کو کل قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی شایع نہ ہوگا، اس بات قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جو جس کی نوجوانی رب کی عبادت میں گزری ہوگی، وہ رب کی بارک وہ عرش الہی کے نیچے سایہ پائے گا جس وقت وہاں کوئی سایہ نہ ہوگا. میرے عزیز ساتھیو اگر آپ کی موبائل اور اگر آپ کی زندگی موبائل میں گزری ہوگی تو محاسبہ کر لیجیے آپ کہاں ہوں گے. کوئی اپنے گناہوں کے بدولت کمر تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی سینے تک، کوئی ناف تک، کوئی کندھے تک، کوئی پورا پسینے سے ڈوبا ہوگا. میرے جی ساتھیوں لیکن رب نے اعلان کر دیا اپنے نبی کے ذریعہ، کہا اگر میرے نوجوان سیدھے راستے پر رہے اور شریعت کی اتباع کی اور رسول اللہ اور اس کے اللہ کے فرمان کی اتباع کی تو کل قیامت کے دن وہ میرے نوجوان اسی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں موبائل چلانا گناہ نہیں ہے، موبائل اللہ کی ایک نعمت بھی ہے. ان دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی نعمت ہے، لیکن رب العالمین اپنے رسول کے ذریعہ کہہ دیا کہ میرے رسول میں نے اپنے بندوں کے لیے وہی چیز زیادہ لائق و مناسب سمجھتا ہوں اپنے بندوں کے لیے جو میرے بندوں کے لیے فائدہ مند ہو. میرے دوستو پہلے شراب حلال تھا، جب دیکھا کہ میرے
شراب میں مدہوش ہو کر کے اناپ شناپ پک رہے ہیں، دوسرے کو الٹا پلٹا کہہ رہے ہیں. رب العالمین نے کہا اس کو حرام کر دینا چاہیے. نہیں، جس مقصد کے لیے میں اپنے بندوں کو پیدا کیا ہوں اس مقصد سے بھٹک جائیں گے، اور وہ میرا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور شیطان سے میری جنگ، میرے جی ساتھیوں، شیطان جو ہے نا آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے ہر طرح سے تیار ہے. آپ تھوڑا موقع دیں گے، آپ وہ چیل دیکھے نا، چیل کو دیکھو کیسا شکار کرتا، اسی طرح وہ بھی اچک لے گا. تھوڑا سا موقع دو، تھوڑا سا موقع، اچک لے گا، اپنے جال میں پھاند لے گا. میرے عزیز ساتھیوں، غور کرو، شیطان قید ہو جاتا ہے رمضان میں، تب بھیا کہاں ہے، موبائل چلاؤ تو گانا سنا تو، سوچے والی بات ہے نا. ایسا کیوں ہوتا ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ وہ اپنا وسوسہ، اپنا پھندا، اپنا جال اتنا مضبوط کر دیا 11 مہینے کا کہ آپ اسے بھاگ ہی نہیں سکتے ہو. میرے عزیز ساتھیوں، یہ 4 چاچا 5 چاچا بیٹھے ہوئے میری تقریر سن رہے ہیں. منخورا میں 100 گھر ہے، اگر ایک گھر سے ایک آدمی آیا ہوتا نا تو شاید مسجد بھر جاتی. 100 ہوتے، کوئی گنتی اگر کرنا چاہے تو 30 سے اوپر نہیں ہوگی، گن لو. یار اتنا تو شرم ہونی چاہیے کہ میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے لولو منصورہ جس کو کہا گیا ہے وہ سب پروگرام کروا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم لوگ حصہ رہیں. اور ان کے حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگوں کو آنا چاہیے تھا، لیکن میں اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے سنچالن مہودے اعلان کر چکے ہیں جو ان کو کرنا تھا. میرے جی ساتھیوں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میری تقریر کو سن رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایئر فون لگا کر کے نرم نازک بستر پر آرام فرما رہے ہوں گے. میرے جی ساتھیوں، کل قیامت کے دن مٹی میں سونا وہاں کوئی بستر استر ملنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور رب کے فرشتے وہ اپنا ہتھکڑا اور اپنے ہتھیار کے ساتھ پورا آراستہ پیراستہ ہو کر کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، آپ جس کو سماج اور معاشرے میں ایک باعزت آدمی سمجھتے ہیں، ایک باشرف آدمی سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے اس کا خلوت کیسا تھا. میرے عزیز ساتھیوں، خلوت یعنی تنہائی کا عالم کیا ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں، جب کل قیامت کا دن ہوگا، میزان قائم کیا جائے گا، ایک شخص کو لایا جائے گا جس کو آپ یہاں جس سے اپنے مشورے طلب کرتے تھے، جس سے آپ اپنے کام کو حل کرواتے تھے، اس گاؤں میں اپنے گھر پر، میرے جی ساتھیوں اس کو بھی لا کر کھڑا کیا جائے گا. میرے جی ساتھیوں، تم کہو گے بھیا تم کہاں جہنم میں چلے آئے، تم کہاں جہنم میں چلے آئے تو بہت اچھے ہو. تب پتا چلے کہ بھائی ہمارا جو خلوت تھا نا وہ ٹھیک نہیں تھا. میرے جس ساتھیوں، موبائل نوجوان خوب سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں نے پہلے ریڈیو کا ایجاد کیا مسلمان کو بھٹکانے کے لیے، شریعت کو توڑ مروڑ کرنے کے لیے. جب اس سے نہیں لائن پہ لا پائے تو ٹی وی کا ایجاد کیا، اس سے بھی نہیں لا، اب تو موبائل دے دیا، کہا بھیا اب برباد رہو پوری طرح سے. میرے جی ساتھیوں، موبائل کا اگر صحیح استعمال کرو اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر غلط استعمال ہوا تو یہ دھوکھائی تلوار ہے، آپ کے اعمال کو ضائع برباد کر دے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور میری ماں اور بہنیں کان کھول کر سنیں، اگر اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہوگا تو رب العالمین کے یہاں آپ سوکھو گے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ گرفت ہو کر کے جہنم رسید کر دیے جاؤ گے. میرے جی ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک انسان لایا جائے گا جس کے پاس آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں سماج میں ایک خوشنما اور ایک بہترین انسان ہے، شریعت کا پابند ہے، لیکن جب اس کو رب کے سامنے لایا جائے گا، اللہ رب العالمین دفتر کھولے گا، کہے گا تم نے فلاں جگہ فلاں غلطی، فلاں جگہ فلاں غلطی، فلاں جگہ فلاں غلطی. جب اس کی غلطیوں کو یاد کرا گا پتا چلے گا کہ اس کی ساری نیکیاں اس کی تنہائی کی کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے رائے گا وہ برباد ہو جائیں گی اور وہ بھی جہنم رسید کر دیا جائے گا.
میرے جی ساتھیوں، یہی کہتے ہو نا دنیا میں سب کو اپنی اپنی ہے، لیکن سب سے ملاقات ہوگی وہاں جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، سب کی ملاقات اللہ رب العالمین کروائے گا۔ تم کہو کہ بھیا ہمارے چاچا سے ملاقات کروا دو، بھوبا سے ملاقات ہو، پھپھا سے، سب سے ملاقات ہوئی۔ جہنم کے دروگا کے پاس وہ اپنے کمپیوٹر میں سرچ کری کہ بھلا جگہ ہے، کہیا کہاں چلے آئے؟ تو جنت میں ہے۔ جنت میں پہنچے، وہاں کا دروگا کہیا یہاں کہاں چلے آئے؟ وہ تو جہنم میں ہے۔ یہی مسئلہ ہوگا میرے جی ساتھیوں۔ جس طرح کی انسان یہاں سرکاری دفتر میں ادھر ادھر کاغذ لے کر کے پھرتا ہے نا، ایسے ہی دوڑنا پڑے گا میرے جی ساتھیوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رب کی شریعت کو پامال نہ کریں، رب کی شریعت پر عمل کرے، رسول کی اتباع کرے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس کی پاک دامنی کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کریں۔ اور یہ موبائل کو میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں اور میری مائیں اور بہنیں، کان کھول کر یہ سن لو، موبائل کو برائے طاق رکھ دو 1 مہینے کے لیے۔ اگر 1 مہینہ آپ نے پابندی کر لیا، سیریل اور پبجی اور جو ہے یہ گیم فیم سب کو برائے طاق رکھ دیا، تو یقیناً آپ کامیاب ہیں۔ اور عہد کر لیجیے آج سے کہ یقیناً ہم لوگ اس سے باز رہیں گے، دور رہیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، گانا، میرے نوجوان گانا بہت سنتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹینشن ہوا گانا، ہم نے ایک نوجوان سے پوچھا کیوں سنتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ٹینشن ہو جاتی تو سن لیتے ہیں، دل فریش ہو جاتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندو میرے کلام کی تلاوت کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو دل کو سکون اطمینان پہنچے گی، میرے رب کی کلام کی تلاوت کرو، آپ بخوبی آرام سے پہنچ جائیں گے اور آپ کو آرام پہنچ جائے گا۔ میرے جی ساتھیوں، قرآن پڑھو، صحابیات کے واقعات کو پڑھو، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اور جب ڈرامہ دیکھیں گے، سیریل دیکھیں گے اور پبجی اور لوگوں میں الجھے رہیں گے نا، تو کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی گھڑی کے لیے شیطان رہے گا نا، وہ ایسے سے سلا دیتا ہے تو آرام تھوڑا پہنچ جاتا، پھر ویسے ہی پریشان رہو گے۔ اور جب رب کے قرآن کی تلاوت کرو گے اور رسول کے فرمان کو پڑھو گے اور صحابیات کے واقعات کو پڑھو گے، صحابی کے واقعات کو پڑھو گے، تو اس کو آپ کے دماغ تازہ ہوگا اور آپ کے اندر شریعت کی تعلیم ہوگی اور شریعت کی پہچان ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایک اچھا خاصا نکھار پیدا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، ایاکم والدخول علی النساء، فقال رجل من الانصار افرأیت الحم الموت۔ کہا عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے گریز کرو، پرہیز کرو۔ انصار صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، شوہر کا قریبی رشتہ دار ہو تو، قریبی رشتہ دار سمجھ رہے ہیں مطلب دیور، کہا دیور کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، دیور بھائی کے لیے موت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری مائیں اور بہنیں اگر میری بات سن رہی ہیں تو یہ نوٹ کر، نبی کا فرمان ہے اور آپ اس بات سے مکر نہیں سکتے۔ من کورا کی مسجد میں بیٹھے ہیں اور فلاں مقرر تقریر کر رہا، رب یاد کروا دے گا 2023 اور 21 تاریخ کی فلاں دن فلاں آدمی یہی بات کہہ رہا تھا کہ بھابھی کے لیے دیور موت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور میری مائیں اور بہنیں، اتنا بے تکلف نہ ہو جائیں اپنے بھابھیوں سے، اور بھابھیاں اپنے دیوروں سے بھی اتنا تک بے تکلف نہ ہو جائیں۔ سارے گفتگو بند کر دیں اگر ان کا شوہر یہاں موجود نہ ہو، بس جو ضرورت کی چیزیں ہیں جس پہ آپ کا گھر چلتا ہے اور جس پہ آپ کا سماج چلتا ہے اتنا ہی تعلق رکھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ کسی دیور کے لیے اور نہ کسی بھابھی کے لیے یہ اختیار ہے اور نہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ تنہائی اختیار کریں دونوں۔